خدا کا واسطہ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، جماعت کو بدنام نہ کرو، رات کو عورتوں کو لے کے ماڈل دیکھنے نہ آنا، خدا کا واسطہ بس کر۔ کیوں ظلم کرتے ہو اپنی جماعت کے ساتھ؟ اللہ کا واسطہ بس کر۔ کب تک آپ کو سمجھائیں گے؟ زبانیں تھک گئی اور کلیجے جواب دے، میری قوم سمجھتی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فقط اس لیے کسی نے یہ کام کیا کہ عورتیں دیکھنے آئیں، اس لیے یہ کام کیا کہ عورتیں دیکھنے آئیں گی، یہ ماڈل جو بنائے ہیں تو یہ کام کرنا جائز ہی نہیں۔ اگر اس نیت سے کیا، خدا کا واسطہ بس کرو۔ شریعت اسلامیہ سے باغیوں کے بھی نبی پاک راضی ہو سکتے ہیں۔ رات کو عورتوں کو لے کے ماڈل دکھانے آتے ہو، تمہارا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن نبی پاک کے غلام۔ صحابہ تم سے پوچھیں گے، بے پردگی، بے حیائی، لڑکے اور لڑکیاں چوکوں میں کھڑے ماڈل دیکھ رہے، شرم نہیں آتی؟ خبردار، بہت بڑا مجرم ہوگا جو رات کو اپنی عورتوں کو لے کے آئے گا اور یہ ماڈل دکھائے گا، وہ مجرم ہے نبی پاک کے دین۔ اور تماشے تھوڑے رہ گئے کرنے کے لیے، اب نبی پاک کے میلاد کا بیڑا کرنے لگے ہیں لوگ، تباہی اتر گئی، کسی کو حیا نہیں آ رہی، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ اور یہ نوجوان کس عالم دین نے کہا اس عالم کا نام بتائیں؟ ایک بھی نہیں کہے گا آپ کو کہ ماڈل بناؤ اور عورتوں کو بلاؤ۔ میں بہت عرصہ پہلے کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، گنبد خضرا کی تصویر زمین پہ گری ہو تو گری رہنے دیتے ہو؟ بولے نا سارے، تو سکھنی نہیں تصویر بولتے کیوں نہیں؟ اور خانہ کعبہ کی فوٹو زمین پہ گری ہو تو گری رہنے دیتے ہو؟ تو پھر خانہ کعبہ کا ماڈل زمین پہ کیسے بن گیا؟ پھر گنبد خضرا کا نقشہ زمین پہ کیسے بن گیا؟ کس طرح طبیعت نے گوارا کیا کہ روڑی والی جگہ پہ نبی پاک کے گنبد کا نقشہ بنا دیا؟ کوئی خدا کا خوف کرو، بنانا تو چھت پہ بناؤ، مسجد کی چھت پہ بناؤ، مدرسے کی چھت پہ بناؤ، کسی گھر کی چھت پہ بناؤ، خدا بس کرے۔ اتنا ظلم، رات کو آپ نکلیے گا شہر کے اندر، جس طرح میلہ لگا ہوتا ہے اس طرح عورتیں نکلتی ہیں، تو یہ میلاد منایا جا رہا ہے؟ قطعی طور پر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری ہر جماعت جلوس نکالتی ہے، ہر سارا دن جلوس نکلتے رہتے ہیں، جلوسوں میں جائیں، ہر جگہ محفل ہوتی ہے، محفلوں میں جائیں، نبی پاک کی نعت سنیں، حضور کی نعت سیکھیں، نبی پاک کے ترانے پڑھیں، ان چیزوں پر اپنا وقت صرف کریں۔ دیکھیں، میں آپ یقین کریں، جب لوگ سوال پوچھتے ہیں، جب لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو کلیجہ چرتا ہے۔ کیا میں لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ ہماری قوم ہماری بات نہیں مانتی؟ یہ کہہ دوں لفظ میں کہہ دوں کہ میری جماعت کے لوگ اپنے علماء کی بات نہیں مانتے، لفظ بول دوں؟ بتائیں مجھے، پھر کیا جواب دوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرے لیکن قوم کر رہی ہے، تو پھر کیا میں یہ کہہ دوں کہ یہ ہم سے کیا نے پنجابی چوادو نے ساڑھے تو یہ لفظ کہہ دوں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے لوگ ہماری بات مانتے ہیں۔ آپ میری گزارش پہ عمل کریں گے؟ دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا دین کا خادم ہوں، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا، چلو آپ بھی گھر والوں پہ ہاتھ باندھ لیں کہ خدا کا واسطہ نہ آ جانا، آپ بھی ہاتھ باندھ، ساتھ والے پڑوسی کو ہاتھ باندھیں، یار تیری مہربانی، خدا کا واسطہ بس کر دیں۔ آپ یقین کریں، اتنی تباہی، میں رات جہاں پہ تھا، میں نام نہیں لیتا شہر کا، مجھے بڑی تسلی ہوئی، بڑا خوبصورت شہر سجا ہوا تھا، لیکن جب میں نے عورتوں کو آتے دیکھا، عورتوں کو، تو آپ یقین کریں اتنا برا۔ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا، کتا جو ہوتا ہے بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتا بھیگ جائے تو ناپاک ہوتا ہے، یا اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے۔ سور نجس العین ہے، پورا ناپاک ہوتا ہے، وہ کپڑوں کو چھو جائے تو کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، سور، خنزیر جو پہلے ہی سارا ناپاک ہے اور پھر آگے وہ گند میں لتھڑا ہوا ہو، گندگی میں سور ہو اور اس کے اوپر پھر گند لگا ہو، فرمایا تیرے وجود سے وہ ٹچ ہو جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے۔ اتنا سخت حکم بیان کیا نبی کریم نے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ تماشا لگا ہوا ہے میلاد کے نام پر۔ مجھے کسی نے کہا بینڈ باجے سے جلوس نکلتا ہے، ہمارا اہل سنت کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بولے ہمارا ان سے بینڈ باجے، اونچا بولے، بینڈ باجے والے جلوس سے ہمارا کوئی تعلق ہے؟ ہاتھ نہ ہلاؤ، زبان سے بولو، ہمارا کوئی تعلق ہے؟ اور جو لوگ رات کو عورتوں کو لے کے آئے اور یہ ساری چیزیں دکھائیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے؟ قطعی طور پر کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا ان سے تعلق ہے جو مہذب انداز میں رسول اللہ کے دین کی بات کرے، جو عین شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات کرے، ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔